الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے اس مہینے کے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ مہینہ رجب کا ہے اور یہ مہینہ جو ہے زمانہ جاہلیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے یہ 4 مہینے جو ہے وہ شہر اشہر حرم کہے جاتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا مار دھاڑ یہ سب کرنا اس میں حرام تھا۔ 4 مہینے ہیں، یہ چوتھا مہینہ رجب والا تو اس زمانے سے چلا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ قانون برقرار رہا۔ یعنی اگر کہیں لڑائی ہو جاتی تھی مثال کے طور پر تو رجب کا چاند دیکھتے ہی فوراً بند کر دیتے تھے، بھائی اب سلنڈر ہو جاؤ، اب جب یہ مہینہ ختم ہو جائے گا تب پھر جو ہے لڑائی اور جنگ ہوگی۔ بہرحال لڑائی اور جنگ جو ہے اور برائی وہ ہر مہینے میں بری ہے، چوری ڈاکہ زنی سود خوری ہر مہینے میں حرام ہے، کسی کے ساتھ قتل و قتال کرنا یہ ہر مہینے میں حرام ہے، لیکن ان مہینوں میں اور زیادہ اس کی حرمت بڑھ جاتی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم لوگ اس مہینے کی قدر کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مہینہ بڑا مقدس ہے اور اس نے 4 مہینے کو بتلایا کہ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے جو ہے وہ حرام ہے تمہارے اوپر، کہ اس میں کسی طرح کی بدکاری کسی طرح کا گناہ کرو تو اس میں گویا ڈبل ہو جائے گا، نقصان اور خسارہ بڑھ جائے گا۔ تو لیکن کیا کیا جائے، ہم لوگوں کے لیے 12 مہینے سب برابر ہی ہیں۔ اس مہینے میں 2 چیزیں ایسی کی جاتی ہیں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں نے ایک آیت ابھی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ دین اسلام ہمارا سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، یہاں سے گاڑی کھلے گی ٹرین کھلے گی انشاءاللہ جنت میں جا کر کے رکے گی۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس طریقے کو اختیار کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستے مت اختیار کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ کے راستے سے تمہیں بھٹکا دے گی۔ دوسرے راستے جو ہے، دوسرے راستے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی رضا سے، اللہ کی خوشنودی سے، اللہ کی جنت سے بھٹکا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم تم کو دیا ہے، یہ جو راستہ ہے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، انہی کا راستہ صرف جو ہے دوسرا سکہ نہیں چلنے والا ہے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں بتلایا جا رہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ راستہ صراط مستقیم جو ہے ایک ہے۔ اب کیا ہوا کہ دین کے جو بدخواہ ہیں، برائی چاہنے والے ہیں، وہ شروع زمانے سے جب سے دین نازل ہوا ہے اسی وقت سے دشمنی مول لیتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر ہر طرح کی اذیت اور تکلیف پہنچائی، گلے میں پھندا ڈال کے کھینچنا، سجدے کی حالت میں آپ ان کو اوپر اوجھڑی رکھ دینا، سمجھا میں ہر طرح کی اذیت اور تکلیف پہنچائی۔ اب تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے، تو ان کے طور طریقوں کو بگاڑنے کے لیے ہر طرح کے لوگ جتن کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان نے قسم کھا کے کہا تھا کہ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، میں جا تو رہا ہوں جنت سے، مجھے راز درگاہ بنا کے بھیج رہے ہیں، آپ دھتکار رہے ہیں،
میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر جگہ سے ان کو بہکاؤں گا تاکہ جو ہے صراط مستقیم نہ پا پاؤں۔ اس لیے ہر مومن کا ایمانی تقاضا یہ ہے کہ وہ کوئی بھی راستہ کوئی بھی طریقہ اختیار کر رہا ہو تو جو لوگ جانتے ہوں ان سے پوچھ کر کے اختیار کریں۔ مثال کے طور پر ہم کو میرٹھ جانا ہے، میرٹھ کا راستہ ہم کو معلوم نہیں ہے، اب تو بورڈ لگ گیا ہے، بورڈ پڑھ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن جب تک بورڈ نہیں لگا تھا تب تک کیا ہوتا تھا؟ پوچھتے تھے، یا ویسے ہی گاڑی لے کر کے ادھر سے ادھر کر رہے ہوں، پوچھتے تھے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اے لوگو اگر تمہیں پتہ نہیں ہے کسی مسئلے کا، جانکاری نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، ہمارے لیے اچھا ہے یا برا ہے، تو جو لوگ جاننے والے ہیں ان سے پوچھو کہ کیا اس میں اچھائی ہے اور کیا برائی ہے۔ تو دو چیزیں اس میں کی جاتی ہیں، دو تیوہار لوگ مناتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر ثبوت ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ضرور کرتے، اور اس کے بعد ان کے بعد والے ضرور کرتے، لیکن کہیں تاریخ میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اور جن لوگوں نے ان تیوہاروں کو ہمارے میں عام کر دیا ہے وہ کسی بھلائی کی وجہ سے نہیں کیا ہے، بلکہ دین میں فساد اور بگاڑ کے لیے کیا ہے۔ اس بہانے سے کم بھٹک جائیں گے راستے سے۔ ایک تو 22 رجب کا کنڈا ہے، اس کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے ذرا سا وہ بھی سن لیجئے۔ اللہ معاف فرمائے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کاتب وحی ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے جو ہے قرآن پاک کے لکھنے کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ جب وحی آتی تھی تو کچھ جو لوگ لکھے پڑھے لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ابھی آیت نازل ہوئی ہے، اس کو لکھ لو، فلانے جگہ لکھنا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہم سب کی ماں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ اختلاف ہوا۔ اس اختلاف میں ہمیں نہیں جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ صحابہ تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈگری دی تھی، سرٹیفکیٹ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ تم جو ہے راستہ بچا کر کے چلے جانا، اپنے ایمان کو برباد مت کرنا ان کے معاملات میں پڑھ کر کے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 27 رجب کو جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے، ان کی وفات ہوئی ہے 27 رجب کو، جس کو ہمارے بھائی لوگ معراج کی رات کہتے ہیں۔ نہیں 27 رجب نہیں، 22 رجب کو، 22 رجب کو جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا سمجھتے تھے، اللہ ان میں سے ہم کو نہ بنائے، جو لوگ برا سمجھتے تھے انہوں نے خوشی کی مٹھائی بانٹی۔ خوشی کی ہوتا ہے نا کہ دشمن کے مرنے پر آدمی کیا کرتا ہے؟ خوشی مناتا ہے، یا چلا گیا خسکم جہاں پاک۔ تو یہ شیعوں کا ایک طبقہ تھا جنہوں نے خوشی منائی، اور وہ آہستہ 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 ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ چیز گھس گئی۔ تو جیسے مثال کے طور پر ہمارے بہت سے نوجوان ہیں ماشاءاللہ، مسجد میں آتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہے نا، اور ہاتھ میں جو ان کے دھاگا لگا رہے گا یا کڑا پڑا رہے گا۔ یہ کن کا طریقہ ہے میرے عزیزوں؟ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، یا تو راکھی ہے یا کوئی کڑا پھڑا ڈال رکھا ہے، اور اس سے کہا جائے تو کہہ گئے نہیں وہ ایسا تھا ایسا تھا، مجھے جو ہے چھینک آتی تھی، فلاں نے کسی نے عذر نہیں، ارے اس کو توڑ کے پھینکو، اللہ کے اوپر جو ہے بھروسہ رکھو، اعتماد رکھو۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھے پکارو تو صحیح، تمہاری سنتا ہوں، کسی ادھر ادھر کی ضرورت نہیں، دور نہیں ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک جنگ میں تشریف لے گئے تو زور زور سے دعا کر رہے تھے، اللہ ہم کو فتح دے دے، یا اللہ ہم کو فتح دے دے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو سنو، کسی گنگے بہرے کو نہیں تم پکار رہے ہو۔ وہ تو ارشاد فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہاں ایک رگ ہوتی ہے جس کے رگ کٹنے سے آدمی مر جاتا ہے، جس کو شہ رگ کہتے ہیں۔
کہا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہارے، تو پکار کر کے تو دیکھو۔ بہرحال تو یہ چلایا اور اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ کسی صحابی یا تابعی کے تعلق سے ان کی طرف منسوب کر کے وہ جعفر صادق رضی اللہ عنہ وارضاہ ان کی طرف منسوب کر کے یہ مناتے یہاں تک پہنچ گیا۔ اگر یہ طریقہ کار صحیح ہوتا تو صحابہ کرام ضرور کرتے، ہم سے زیادہ جاننے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنی جان نچھاور کرنے والے تھے۔ وہ تو ایسے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ایک آدمی کافروں میں سے گیا اور دیکھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اس کے بعد آ کر کے مکہ والوں سے کہنے لگا یار ہم نے تو بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے لیکن ایسا میں نے نہیں دیکھا، ایسے چاہنے والے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوکتے ہیں تو کسی نہ کسی کے ہاتھ میں پڑتا ہے، وضو کرتے ہیں تو پانی کا قطرہ بھی روک لیتے ہیں اور اسے جو ہے اپنے چہرے پر اور جسم پر ملتے ہیں۔ ہم نے قیصر و کسریٰ کو دیکھا لیکن ایسا کہیں بادشاہ نہیں دیکھا جو دلوں پر حکومت کرتا ہو۔ بہرحال تو یہ طریقہ جو ہے کنڈے والا جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے، دوسروں کا ہے۔ جیسے راکھی اچھا باندھنا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، نوجوانوں ہمارا طریقہ نہیں ہے، جس کے پاس ہو پھینک دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے اوپر اس کا اعتماد نہیں ہے، اللہ کے اوپر اس کا اعتماد نہیں، جبھی تو دھاگا باندھ رکھا ہے، کوئی پیر میں باندھ رکھا ہے، کوئی کمر میں باندھ رکھا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرے مختصراً میں عرض کروں گا کہ 27 تاریخ کو کہتے ہیں، متحقق نہیں ہے، یقینی نہیں ہے کہ 27 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کون سی تاریخ، تو مقصد کیا ہے اس معراج کا، وہ جو مقصد ہے نا اس سے ہم کو دلچسپی ہونی چاہیے، تاریخ سے نہیں دلچسپی ہونی چاہیے۔ مقصد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بہت ساری تکلیفیں ہونے لگیں مکے والوں کی طرف سے، تو اور مکے والوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 3 سال جو ہے ایک گھاٹی میں جو ہے مقید کر دیا۔ وہ اور ان کے ساتھ جو ان کے رشتہ دار تھے، اگرچہ وہ انہی کے بھائی بند تھے اور انہی کے مذہب پر تھے، ان سب کو جو ہے کہا کہ نہیں، آپ سے ہمارا معاہدہ یہ ہے کہ آپ چونکہ محمد کی جو ہے وہ سربراہی کرتے ہیں اور ان کی نصرت اور مدد کرتے ہیں، تو آپ کے خاندان سے اور مکے کے جتنے مشرکین ہیں کوئی لین دین نہیں، کوئی تعلق نہیں، نہ ہم آپ کے ہاں شادی بیاہ کریں گے، نہ آپ کے ہاں کوئی آدمی نوکر کام کرنے کے لیے جائے گا، نہ کوئی نائی بال بنائے گا۔ ساری چیزیں لکھ کر کے خانہ کعبہ پر لٹکا دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جتنے جاننے والے تھے خاندان کے لوگ، اگرچہ وہ اسلام نہیں لائے تھے تب بھی ان سب کو لے کر کے ایک جگہ ہے مکے میں ایک گھاٹی ہے، اس گھاٹی میں چلے گئے۔ 3 سال تک رہے، عورتیں روتی رہیں، بچے روتے رہے، پتے کھا کر کے زندگی گزارتے رہے۔ اس کے بعد 3 سال کے بعد وہ محاصرہ ٹوٹ گیا، 3 سال کے بعد محاصرہ ٹوٹا۔ اس کے بعد کیا ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بھی مصائب آئے، اور بھی تکلیفیں اور پریشانیاں آئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد چچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا 25 سال تقریباً بڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی مدد کرتے تھے، تعاون کرتے تھے، ہمدردی بجا لاتے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا ایک کے بعد دیگرے۔ اب تو سرکار جو ہے اسباب کے نتیجے میں بے سہارا ہو گئے۔ چچا کفالت کرتے تھے، چچا جو ہے دفاع کرتے تھے، وہ بھی چلے گئے، اور گھر میں اگر اندر آئے تو گویا اندر سے بھی مجبور ہو گئے، اور باہر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجبور ہو گئے۔ ایسی حالت میں سرکار نے بہت غور و فکر کیا، سوچا کہ مکے والے تو جو ہے وہ ہمیں جینے نہیں دیں گے، کیوں نہ چلوں کسی دوسرے قبیلے میں جا کر کے دین کی دعوت دوں، ممکن ہے کوئی مان جائے۔ چنانچہ غور و فکر کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، 80 کلومیٹر دوری پیدل، اور اپنے ساتھ اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ کو لیا۔ جب وہاں پہنچے تو سوچا کہ یہاں قبیلے والے لوگ اچھے ہیں اور طاقتور بھی ہیں، ان کے پاس مال دولت بھی ہے، ممکن ہے ان میں سے کوئی اگر ایمان قبول کر لے گا تو انشاءاللہ العزیز ایمان کا راستہ کھل جائے گا۔ گئے وہ جو وہاں کے سردار لوگ تھے، ان سے گفتگو کرنے لگے۔ 3 بھائی تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ایک کا نام حبیب تھا، ایک کا نام مسعود تھا، ایک کا نام عبد یعلیل تھا۔ کہنے لگے بھائی میں اس طرح سے آیا ہوا ہوں۔ تو ایک اس میں سے کہنے لگا اچھا تو ہی ہے
خانہ کعبہ کا گلا پھاڑ رہا ہے نا، لوگوں میں تفریق کر رہا ہے نا، چورا۔ دوسرے نے کہا کہ بھائی ایسا ہے، تم سے بات نہیں کریں گے، تم اس لائق ہی نہیں ہو، اللہ بھی اب تو تمہیں ملے تھے کیا نبی بنانے کے لیے، اعوذ باللہ۔ تیسرے نے کہا کہ بھائی دیکھ، میں تم سے بات نہیں کروں گا، اگر تو سچا ہے اور تجھے جھٹلا دیا تو اپنی حقارت ہو جائے گی، اور اگر تو جھوٹا ہے تو جھوٹے سے بات ہی نہیں کرنا چاہیے۔ تو تینوں نے کھڑا کھڑا جواب دیا، اور یہی نہیں بلکہ ٹولے محلے کے جو اوباش بدتمیز قسم کے لڑکے تھے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، جیسے ہمارے محلے میں ہوا کرتے رہتے ہیں، ہے نا، تو اوباش لڑکوں کو جو ہے ان کے پیچھے کر دیا کہ مارو 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 مارو۔ اب وہ ڈلا پھینک کر کے مار رہے ہیں، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، خون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جوتا تھا، جوتے مبارک، وہ بھر گیا۔ اس کے بعد آگے بڑھے، طائف ہی میں آگے بڑھے، ایک باغیچہ تھا، تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے وہاں بیٹھ گئے، لہو لہان تھے، ساتھ میں خادم بھی تھا۔ جو باغیچے کا مالک تھا وہ اس کو رحم آیا تھوڑا، اس نے اپنے غلام سے کہا کہ بھائی یہ پتہ نہیں کہاں کا مسافر ہے، دھکے کھا کر کے آ رہا ہے، یہ تھوڑا انگور اس کو دے دو کھانے کے لیے۔ وہ لے کر کے آیا انگور۔ بہرحال اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو مکہ میں گھسنے کی کوئی ترکیب نہیں تھی، کیونکہ وہاں تو یہ خوشی منا رہی تھی کہ اب گیا، ختم، خلاص ہو گئی بات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لیے چلے تو وہ لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ اب تو یہاں واپس نہیں آنے کا، اور اگر آنے کا بھی تو ہم گھسنے نہیں دیں گے، ہم گھسنے نہیں دیں گے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے پہلے ہی ایک آدمی کے پاس کہلوائے خبر کہ بھائی میں آنا چاہ رہا ہوں مکہ مکرمہ میں، مکے میں آنا چاہتا ہوں، اپنے گھر اپنے دروازے پر آنا چاہتا ہوں، تو کیا تم ہماری کفالت کر سکتے ہو؟ تم ہماری طرف سے دفاع کر سکتے ہو کہ ہمیں لوگ اذیت نہ پہنچائیں؟ تو ایک ان میں سے تیار ہوا، اس کا نام مطعم تھا، مطعم۔ وہ اس نے اپنے لڑکوں کو لیا اور تلوار لی اور خانہ کعبہ کے پاس آیا، اس نے کہا دیکھو کوئی آدمی محمد کو ٹچ نہیں کرے گا، اگرچہ میں اس کے دین پر نہیں ہوں، لیکن میں نے جو ہے زبان دے دیا، انسان کی زبان ہوتی ہے۔ اپنے لڑکوں کو لے کر کے وہاں آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اندر بھی دشمن، باہر بھی دشمن، اور ٹولے محلے کے لوگ بھی دشمن، بیوی چلی گئی ام المومنین، اور چچا بھی چلے گئے جو کفالت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے جوش میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کے لیے بلایا۔ تو معراج کے بہت سارے لوگ مختلف طرح کے قصے بیان کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کا یہ حال ہے، ہم کو چٹخارا چاہیے، چٹخارا، اس میں جھوٹ صحیح سب ملا الا کر کے۔ رات کا وقت تھا، عشاء کے بعد کا وقت تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تھے، حضرت جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے وہ زمزم کے کنویں کے پاس گئے، ان کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے، سینہ چاک کیا، اور اس کے بعد اس کے اندر علم حکمت کی باتیں بھری اور اسے دھویا زمزم کے پانی سے، اور پھر صحیح کیا۔ باہر تشریف جب لے آئے تو باہر جو ہے سواری کھڑی تھی جس کو براق کہتے ہیں، وہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کے حضرت جبریل علیہ السلام چلے کہاں؟ بیت المقدس۔ بیت المقدس میں جب پہنچے تو سواری کو باہر کھڑی کیا، اندر جب گئے تو دیکھا تمام انبیاء جو ہیں موجود ہیں، حضرت آدم سے لے کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء وہاں موجود ہیں۔ دوسری صف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، حضرت جبریل علیہ السلام نے مصلی بچھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو امامت حاصل ہے، آپ ہی نماز پڑھائیں گے۔ تمام انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ السلام براق میں لے کر کے اور اوپر کی طرف چڑھے، پہلے آسمان پر گئے، وہاں حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر گئے تو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی، تیسرے پر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ، اور ساتویں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب آگے جانا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خانہ کعبہ جیسی ایک عمارت کے کنارے جو ہے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کہا جاتا ہے ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ، ابو الانبیاء۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک تشریف لے گئے، تمام انبیاء کھڑے ہوتے تھے لیکن ابا جان نہیں کھڑے ہوئے، ابا جان حکم تھا، ابا جان نہیں کھڑے ہوئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام کیا، حضرت جبریل نے تعارف کرایا کہ یہ ابو الانبیاء ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بہرحال اس کے بعد اور آگے جب چلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو کبھی انسان کی شکل میں آتے تھے، کبھی گھنٹی بجتی تھی، اس طرح سے آتے تھے۔ اپنی اصلی شکل پر سرکار نے 2 مرتبہ دیکھا، 600 پر تھے ان کے، 2 پر خالی اگر پھیلا دے تو پوری کائنات جو ہے ڈھک جائے۔ بہرحال وہاں گئے، اب حاصل کیا ہوا، وہاں سے کیا تحفہ لے کر کے آئے، وہ اصل ہے۔ تحفہ ان کو نماز کا ملا، یہی نماز جس کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ 2% پوری دنیا میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اب کہیں گے اللہ کی رحمت نہیں آ رہی، اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اللہ کی نصرت نہیں آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں گھر میں ایک آدمی پڑھ لے کافی ہے، بڑا بوڑھا ہے نا، اس کو کوئی کام نہیں ہے، جائے گا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو وہ وہاں سے لے کر کے آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور 50 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ نے کہا دیکھیے آپ کی قوم نہیں برداشت کرتی، میں بھگت چکا ہوں، معاف کروائیے، اللہ تعالیٰ سے تھوڑا کمی کروا لیجیے، ڈسکاؤنٹ ہو جانا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حکم ہوا کہ نہیں چلو 45 ٹائم کی، پھر اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ نے اصرار کیا کہ جائیے معاف کروائیے۔ ہوتے آواتے 5 تک جب پہنچی تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ 5 ہے لیکن ثواب 50 کا دوں گا۔ ہاں، اس کو فرمایا گیا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، کھمبا ہے، پلر ہے۔ فمن اقامها فقد اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمها فقد ہدم الدین، جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے دین بھی چھوڑ دیا، دین کی بھی عمارت کو جو ہے اس نے منہدم کر دیا، مسمار کر دیا۔ یہ حالت ہے۔ وہ جو لے کر کے آئے تھے اس کا حاصل ہمارے لیے یہی ہے کہ سرکار کے فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو سرکار کو ہم اذیت پہنچا رہے ہیں یا راحت اور آرام پہنچا رہے ہیں نماز چھوڑ کر کے؟ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ 27 رجب وہ تاریخ نہیں ہے، جو حاصل ہے اس کو سمجھیے۔ اگر یہ چیزیں قابل اقتداء اور قابل تقلید ہوتی تو صحابہ کرام ضرور جو ہے اس دن چراغاں کیے ہوتے۔ اس کا حاصل کیا ہے، اس حاصل کے اوپر عمل کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔